السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے ماں باپ کا ادب اور ان کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوقات میں سے انسان کو بنایا ہے۔ والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے۔ محبت کا جذبہ فطری طور پر بدرجہ کمال والدین کو عطا کیا گیا۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین کی جس قدر عزت اور توقیر کی جائے گی، اسی قدر اولاد سعادت مندی سے سرفراز ہوگی۔ شریعت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کی اس آیات اور اس احادیث سے ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں ہماری زندگی میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں لکھنے اور پڑھنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی، ہمیں پڑھانے کے لیے پیسے خرچ کیے، کتابیں لا کر دیں، ہمیں مدرسہ اور اسکول تک پہنچانے میں ہماری محنت کی۔ ہمیں شیطان پڑھنے لکھنے سے روکتا تھا، ہمیں ان پڑھ اور جاہل رکھوانا چاہتا تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں شیطان سے بچایا۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہ جانے کتنی نقصان کی چیزوں سے بچایا۔ اسی طرح وہ سب چیزیں اور وہ سب کام جو ہمیں چھوٹا ہونے کے وقت بالکل بھی نہیں آتے تھے، وہ سب ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھلا دیے اور بتلائے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلا کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑے بڑے احسان ہیں۔ ہم آج جو کچھ بھی ہیں وہ سب اپنے ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی جتنی بھی ہو سکے خدمت کرنی چاہیے، ان کے آرام و سکون کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کو کسی بھی قسم کی اور کسی بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنی بھی نیکی کر لیں، ان کی جتنی بھی خدمت کر لیں، کبھی ہم ان کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ان پر کوئی احسان کیا ہے۔ ماں باپ جب بیمار یا بوڑھے ہو جائیں اس وقت ان کی خدمت کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے بیمار یا بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اس کی برکت سے کل جب ہم بیمار یا بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں بھی اپنے بڑھاپے میں ایسی اولاد ملے گی جو ہماری خدمت کرے گی، ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ ورنہ آج اگر ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں بھی آگے چل کر ایسی اولاد عطا کریں گے جو ہماری خدمت نہیں کرے گی، ہمیں تکلیف اور نقصان پہنچائے گی۔ مگر بچوں، ہم نے آج اپنے ماں باپ کی ان سب محنتوں کو بھلا دیا، اور انہوں نے جو ہماری خدمت کی ہے وہ سب ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ ہم آج اپنے آپ کو ماں باپ سے بڑا اور اچھا سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے سے گھٹیا اور برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ذرا سی بات ہمیں کہہ دیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری خاطر نہ جانے کیا کیا باتیں اور تکلیفیں برداشت کیں۔ ہم آج اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے اور ان پر غصہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری سب چیزیں اور ضرورتوں کو پورا کیا اور محبت سے ہمیں پال کر بڑا کیا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو اپنی اسی زبان سے برا بھلا کہتے ہیں جو زبان بولنا بھی نہیں جانتی تھی، اور ہمارے ماں باپ نے ہی ہمیں اس زبان سے بولنا سکھایا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری خدمت ایسے وقت میں کی تھی جب ہمیں اپنے ہاتھوں سے کام بھی کرنا نہیں آتا تھا، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانا بھی نہیں مشکل ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو ہم کہ نخرے کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے اس وقت ہمارے سارے کام کاج کیے جب ہمیں چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو 1 روپیہ دینا پسند نہیں کرتے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے اپنے مال، اپنے روپیہ پیسے سے ہمیں کھلا پلا کر اور پہنا کر بڑا کیا، ہمارے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا۔
آج ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بات ایک دو مرتبہ بھی معلوم کر لیں یا پوچھ لیں تو ہم ان پر غصہ کرتے ہیں، ان سے باتیں نہیں کرتے، جبکہ چھوٹا ہونے کے زمانے میں ہم اپنے ماں باپ سے ایک بات کو کئی مرتبہ پوچھتے اور معلوم کرتے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں بار بار پیار سے اس کو بتایا کرتے تھے۔ ہماری یہ ساری حرکتیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ ظلم اور ناانصافی کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کو ہاتھوں سے ناانصافی اور ظلم کا بدلہ دلواتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یہ بات نہایت واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لہٰذا ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر جب والدین یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرنا، حتیٰ کہ ان کو اف تک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ادب و احترام سے، محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنا، ان کو حتی الامکان آرام پہنچانا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کا کہنا ماننے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنائے۔